بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے دین کی سمجھ سے کیا مراد ہے۔ آپ یہ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ مجھے یا میرے حلقے میں جو لوگ ہیں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دین کی سمجھ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک معیار، ایک سکیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر تو یہ ہمارے اندر یا کسی کے اندر یہ چیز پائی جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو دین کی سمجھ آ چکی ہے۔ اور اگر یہ معیار کسی کے اندر آپ نہ دیکھیں، خواہ وہ آپ خود ہوں، ہم خود ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، تو سمجھ لیں کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ خواہ دنیا ان کو مفسر کہتی ہو، خواہ دنیا ان کو محدث کہتی ہو، خواہ دنیا ان کو مفتی کہتی ہو، خواہ وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو، تو یقین کر لیں کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ وہ میں آپ کے ساتھ سکیل، وہ معیار، وہ سٹینڈرڈ شیئر کر رہا ہوں۔ کسی بھی شخص کے پاس دینی یا دنیاوی ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہو، وہ ڈیلی سینکڑوں درس قرآن دیتا ہو، اس کو ہزاروں احادیث مبارکہ زبانی یاد ہو، اگر کسی شخص کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں، اگر اس کی فرسٹ پریورٹی، اگر اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا نہیں ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی پر وہ زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات اس کی پہلی ترجیح ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ باتیں کرتے وقت، وہ کام کرتے وقت، وہ فیصلے کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا، فرسٹ آف آل، فرسٹ پریورٹی اس کی اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا دین کیا فرما رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، حیات پاک کیا اور ذات گرامی کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ وہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اوپر رکھتا ہے، فرسٹ پریورٹی، پہلی ترجیح اس کی اپنا نفس ہوتا ہے۔ اور دوسرا اور آخرت کی ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ کر اس کی جو دوڑ ہو، اس کے اعمال ہوں، اس کی سرگرمیاں ہوں، اس کی دوڑ دھوپ، اس کی سٹرگل، اس کی جد و جہد صرف اس 60-70 سالہ محدود زندگی کے لیے ہو، اس کا تصور کامیابی سی دنیا میں محدود ہو، اس کا تصور ناکامی صرف اس 60-70 سالہ زندگی، محدود چند روزہ زندگی میں محدود ہو، اس کا تصور ترقی صرف اس دنیا میں محدود ہو، آخرت کا ویژن، آخرت کی سوچ اس کی زندگی میں نہ ہو، آخرت کا ٹارگٹ اس کی زندگی میں نہ ہو، اور اس کا تصور عزت اور ذلت وہ اسی دنیا میں محدود ہو، وہ صرف اسی دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ صرف اسی دنیا میں ذلت سے بچنا چاہتا ہو، وہ صرف اسی دنیا میں کامیابی چاہتا ہو، صرف اسی دنیا میں ناکامی سے بچنا چاہتا ہو، تو سمجھ لے وہ جتنا مرضی بڑا نمازی ہو، سارے سال روزے رکھتا رہے، وہ دن میں 20 درس قرآن دے، سمجھ لیں کہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ دین کی سمجھ آپ کی پریورٹی کو درست کر دیتی ہے، وہ آپ کی ترجیحات کو درست کر دیتی ہے، آپ کی پہلی ترجیح اللہ کی رضا بنا دیتی ہے، نفس کی مرضی کو چھوڑ کر، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر آپ کی پہلی ترجیح اللہ کا حکم بن جاتا ہے، اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب دین کی سمجھ آتی ہے، پھر اس دنیا کی چند روزہ زندگی آپ کی نظر سے ہٹ جاتی ہے، پھر آپ کے سامنے آخرت کی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی ابدی زندگی ہوتی ہے، آپ اسی کی عزت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اسی کی ترقی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کی کامیابی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس دنیا کی زندگی کو اپنے نفس کی بجائے، لوگوں کی مرضی کی بجائے یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اور ہم بہت سارے بلنڈر، بہت سارے
بڑے بڑے جرائم، کرمنل ایکشن صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم دنیا کی اور لوگوں کی بدترین غلامی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے نفس کی بدترین غلامی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا، جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے گا تو اس وقت اللہ کیا فرمائے گا، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کے خوف نے اور نفس کی لالچ نے اور شیطان کے دھوکے نے ہمیں اس قدر گم کر دیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کیا فرمائے گا۔ جب مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، جب اللہ نے پوچھ لیا بندے ہم نے تمہیں نعمتیں دی، تمہیں زندگی دی، میری نعمتوں کو کیسے خرچ کیا، میری زندگی کو جو ہم نے تمہیں ایز اے نعمت دی، ایز اے امانت دی، تم نے کیسے گزارا اس کو، حالانکہ تمہارے پاس ہمارا دین بھی تھا اور ہم نے تمہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے تمہارے پاس، وہ تمہارے پاس موجود تھے، ان کو چھوڑ کر تم نے زندگی گزاری اپنے نفس اور شیطان کی غلامی سے، صرف اس خوف سے، میرے خوف کی بجائے اس خوف سے زندگی گزاری، لوگ کیا کہیں گے۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کیا فرمائے گا جب میں، تو یہ وہ بنیادی باتیں دین کی سمجھ کی، جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے پھر اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کی رضا پہلی ترجیح بن جاتی ہے، نفس، شیطان اور دنیا اور لوگ کیا کہیں گے یہ آپ کی نظروں سے ہٹ جاتا ہے، آپ کے دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ کو دنیا حقیر نظر آتی ہے، لوگ اگر وہ دنیا کی باتیں آپ کو حقیر نظر آتی ہے، لوگوں کی باتیں آپ کو حقیر نظر آتی ہے اگر وہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی آپ کے لیے کشش نہیں رکھتی، وہ اٹریکشن، کشش، دنیا کی رنگینی آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے، اب سمجھ آ جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی بڑی خوبصورت مثال دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے، بڑے دل سے ایک بہت خوبصورت محل بنایا، اس کو بڑا مان تھا، اس کو بڑا ناز تھا، اس کو بڑا اعتماد تھا کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ڈیفیکٹ نہیں ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا، اپنے وزراء سے کہا کہ اس میں کوئی نقص نکال کے دکھائیں، کیونکہ اس کو پتا تھا اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو جو آتا اس کو دیکھتا بادشاہ سلامت، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، بہت خوبصورت بنی ہے، بہت پیاری ہے، جو آتا اس کی تعریف کرتا، بادشاہ کہتا اس میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ تو اس بادشاہ کے دربار میں ایک اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، اس کو بھی باری جب آئی تو اس نے بھی دیکھا، اس نے کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے اجازت دیں، میں اس کے 2 نقص بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو۔ بادشاہ کو یہ بڑا دھچکا لگا، اس نے کہا بتاؤ، تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے، اس کے اندر 2 عیب ہیں، ایک تو یہ کہ اس محل میں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ فانی، اس نے ختم تباہ ہو جانا۔ تو عزیزان محترم، حضور والا، پیارے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ اگر آپ اس دنیا میں ارب پتی بن بھی جائیں، کھرب پتی بن بھی جائیں، محلات آ بھی جائیں، تو صرف سوال یہ کتنی دیر، کتنے سال، اصل زندگی تو آخرت کی، جس میں قرآن اللہ فرما رہا، اصل نعمتیں تو آخرت میں اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور جبکہ آخرت کی زندگی اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، اور تم جو ختم ہو جانے والی ہے اسی سے چمٹ گئے ہو، اسی کو گلے لگا لیا ہے، اور آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو چھوڑ رہے ہو۔ اور یہ بات سمجھ تب آتی ہے جب انسان اللہ کو دل سے مان لیتا ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔